السلام ورحمة الله. ان شاء الله من بغداد من بصره. السلام عليكم. أهلا ومرحبا، مقبولة مغفورة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. کہ کوئی دلیل خاص تو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتی ہوئی ایک چیز عروہ میں صاحب عروہ نے نقل کی ہے، اور عروہ کے بعد کے فقہاء نے اس کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عروہ میں جو مسئلہ ہے جو اس کے شبیہ ہے آپ کے مسئلے کے، میں علمی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص متولی ہو کسی مسجد کو تعمیر کی ضرورت ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ایک وقت ایسا ہے کہ یہ جو متولی ہے یہ خود قرض لیتا ہے اپنے ذمے پہ اور مسجد پہ خرچ کرتا ہے، یہ خود فرد مشغول ہے، یعنی اس کے اوپر قرض ہے، ایک دفعہ نہیں، یہ کہتا ہے نہیں میں کیوں قرضہ لوں، دوسرے سے کہتا ہے کہ تم مسجد کو قرض دے دو، اس وقت مسجد قرض میں ہے کہ جب بھی مسجد کو پیسے ملیں گے تو اس پیسے سے اس قرض کو ادا کر دے، اس کو صاحب عروہ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عرف میں اس کو وفا بدین مانا جاتا ہے، اگر ہم اس کو کہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے نہیں ہے تو یہ بھی حرج نہیں ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی حرج نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے شخص کے اوپر، ابھی اس کا سال کا وقت بھی نہیں ہے خمس کا، یہ نیت کرے کہ میں خمس جو میرے خمس کے اوپر ایک قرض لے رہا ہوں اور اس کو دے دے گا بعنوان ہے کہ میں نے خمس کو قرض دیا ہے، اب جس وقت اس کے اوپر خمس ہوا یہ اس میں سے برابر ہو جائے گا، میرے نظر میں کوئی حرج نہیں۔ عقیدہ باطل ہے، خدا کسی میں بھی حلول نہیں کرتا، خدا کے مظہر ہیں، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، سورج اللہ کی نشانیوں میں سے، ہم اور آپ اللہ کی نشانیوں میں سے، لیکن اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا، حلول مطلقاً باطل ہے، کسی کے سلسلے میں بھی کہا جائے حلول باطل ہے، اگر معتقد ہو جائے اس چیز کے تو مطلقاً مشرک ہے۔ قرآن کریم هم یه جایی شما فرمودید نصارا میگن بعضیا حلول کرد، آپ کہہ رہے ہیں کہ حلول کیا ہے مثلا نصارہ، قرآن نے کہا یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، ابن اللہ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے، ابن اللہ، اور آخر میں ہے قرآن نے کہ اللہ بری ہے ان چیزوں سے جس سے یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے اس کو شرک قرار دیا، تو جب وہ اس طرح سے شرک کو قرار دے رہے تھے تو حلول تو یقیناً شرک ہے۔ علیکم السلام۔ جو انسان جو معمون ہے اگر وہ اپنے ذہن میں یعنی اس کے نزدیک امام جماعت عادل ہے تو اقتدا کر سکتا، اگر وہ مطمئن ہے کہ یہ امام جماعت عادل ہے تو اس کے پیچھے اقتدا کر سکتا ہے۔ حسینیہ میں وہ احکام جو مسجد کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے، اس میں وہ خاتون جو نجس ہے یا مرد جو نجس ہے وہ داخل ہو سکتا ہے حسینیہ میں، لیکن مسجد میں نہیں۔ نعم ما يخالف شکو بھی ہے، کل شيء لا ينافي، ہر وہ چیز جو مسجد کی شان کے خلاف نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مجلس کرنا، فاتحہ کرنا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ ما يخالف۔
بله. لیکن اس کی نمازیں صحیح ہیں، جو انسان پہلے عادل تھا اشکال نداره اور اس وقت اس کی اقتدا کی گئی اشکال نداره. اور بعد میں خراب ہو گیا، تب بھی اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ صحیح ہیں. اگر مسجد کی نه شان کے مقابل خلاف ہے کوئی شأن عمل تو جائز نہیں ہے مسجدی مسجد میں اس کو نه انجام دے. جایز نیست. اس میں کوئی انسان موسیقی غنا میخونن مسجد تو میں برپا مسجد کرے نه جایز نیست. یا هر چیزی که رقص کرے لحاظ مناسب باللہ تو جائز نہیں مسجد ہے. نباشه نه جایز نیست. نعم. بالنسبة احنا بالعراق تجينا من جميع الدول أسماك بحرية اي مجمدة، اي بالنسبة للأسماك هاي يجوز ناكلها؟ وہ الاسماك اللي تيجي مجمده مچھلیاں جو من البلاد مسلمان ممالک سے آتی الاسلاميه ہیں ما يخالف اس میں کوئی حرج نہیں ان کو استعمال کرنا، الا اذا تجي مگر یہ لهذا کہ انسان کو الماء یقین السمك ہو ما کہ اس میں بيفلس. سفنے نہیں ہیں فلس اس شو مسجد يسموه اس هذا؟ مچھلی شو میں. يسموه؟ فلس. وہ صدى. مچھلی جس کے اندر السمك اللي سفنے ما نہیں ہیں وہ جائز بصدى نہیں ہے هذا حتیٰ اگر حرام اسلامی ممالک حتى سے لو آئی ہو. يجي من البلاد لیکن الإسلامية. وہ مچھلی أما جو السمك اللي يجي وبيه فلس وہ وما مچھلی جس کے تدري اندر بيه فلس پھل أو ما بيه فلس من بلاد جس کے اندر إسلامية ما يخالف. سفنے ومن ہیں بلاد غير یا إسلامية لا معلوم نہیں کہ بأس. سفنے والی یہ ہے یا نہیں إلا ہے إذا تو تجري اگر وہ مسلمان ممالک شيئين سے آئی ہے تو استعمال کر سکتے ہیں. شرطين. الشرط اور اگر الأول وہ تجري مچھلی أن غیر هذا مسلم السمك ممالک سے آئی ہے تو اس میں فلس دو شرطیں ضروری ہیں يعني استعمال کرنے کے لیے. هذا ایک الشيء یہ کہ اس میں صدى یقین ہو کہ اس کے والشيء الثاني اندر تجري أن هذا السمك مچھلی ما ميت سفنے في والی ہے، داخل پہلی بات. الماء دوسرا یہ کہ يعني اللي مچھلی ماخذه زندہ ولو پانی سے كافر باہر نکالی گئی ماخذه ہو، اس کا جايبه یقین ہو. برا بالسفينة بالكذا ميت هذا السمك. اگر غیر اسلامی إلا من ممالک سے آئی بلاد تو یہ غير دونوں إسلامية شرطیں ہمیں لازم یقین ہونا ضروری ہے، یعنی اس پہ یقین تتأكد ہونا من ضروری. هذين الشرطين. ہاں أما إذا من بلاد إسلامية اگر كل اسلامی حلال ممالک سے تو سب حلال ہے سوائے اس کے کہ جس پہ یقین ہو إلا کہ اس پہ تجري هذا ما بيصدى هذا سفنے محرم. نہیں ہیں. نعم. إيه. لا لا قلم الذهب ما يعتبر لباس ما يلبس لا ما يخالف. بله بله بله. قرآن نے فرموده کہا ہے کہ تعالى الله اللہ عما ان يشركون. چیزوں سے بری ہے جس سے وہ شرک کر رہے ہیں. قرآن نے شرک کا لفظ استعمال کیا. نه دیکھیے ایک ببینید اصطلاحی یک مشرک مشرک ہے فقہا اصطلاحی کے داریم نزدیک پیش کہ جو اہل فقها کتاب کے که علاوہ غیر ہیں. اهل کتابه. بله نه ببینید نه ببینید یک مشرک ایک مشرک فقہی ہے فقهی یعنی ما اہل کتاب کے داریم علاوہ جو یعنی افراد غیر اهل کتاب. نصارہ ہیں، یہود ہے، نصارا یهود مجوسی، وعلى یہ المشهور مشرک نہیں مجوس ہیں اینا مشرک نیستن. فقہ کے لحاظ سے. آه آه نه نه قالت اليهود عزير آپ تفسیر ابن میں جا کے الله. دیکھیں ببینید تو کہ تفسیر خدا نے اونا بچے میگن خدا پیدا کیا جس بچه کا نام زاییده مثلا عزیر اسمش ہے. لحاظ عزیره. اونا یہود یهود کہتے میگن ہیں ببینید تو کہ تفسیر خدا کا بیٹا ہے جس کا خدا یه نام عزیر ہے. بچه زاییده اسمش عزیره. میگن خدا زاییده این. آپ کہہ رہے ہیں شما میگید تشرف، تشرفی. یہودی یهود کہتے ہیں کہ میگن اولاد ہے بچه خدا است. کی. ہاں وہ مجازی ہے، وہ ایک الگ مسلم بحث ہے. مجازه. آپ تفسیر کو دیکھیں. تفسیر رو ببینید نمیفرمایید اینا. قرآن میں بھی ولد اللہ کا لفظ ہے، قالوا ولد الله. قرآن میں بھی ہے. تو قرآن هم هست.
بالا لا من شرکه یہ شرک اصطلاحی کو نہیں کہہ رہا ہوں، نمیگم، شرک اصطلاحی اصطلاح میں جو شرک ہے وہ دوسری چیز ہے. بله. سلام علیکم و رحمت الله. ای ای نعم نعم رکعہ واحد عن چاہے بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے چاہے کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے جس کو شک کیا تھا. اس پہ کوئی حرج نہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں. ہم اس کو کہتے ہیں منوی میں تردید، نیت میں تردید نہیں ہے. نماز کی نیت قربت اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، خالصتاً اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. صرف تردد یہ ہے کہ یہ نماز کہ صلاۃ ناقصہ کا پورا کرنا ہے یا مستقل الگ سے 2 رکعت نماز. یہ مسئلہ عروہ میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ایک نظیر موجود کتاب الزکوٰۃ میں اور اس پہ آیا ہے، اور میری نظر میں اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ صاحب عروہ نے جس مسئلے کو نقل کیا اس میں روایت خاص نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان پیسہ دے تو اس کے بعد اللہ سے کہے کہ خدا اگر یہ خمس میرے اوپر واجب ہے تو یہ خمس، اگر خمس نہیں ہے میرے اوپر تو اس کو زکوٰۃ مان لے، بس اگر زکوٰۃ نہیں مطلوب ہے مجھ سے تو یہ کفارہ حساب کر لینا. عروہ کے صاحب عروہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اور بعد کے فقہا نے بھی اس کو قبول کیا. کوئی خاص روایت نہیں ہے، لیکن خمس اور زکوٰۃ کی بھی کوئی خاص خصوصیت نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اصل نیت میں تردید ہونا باطل کرتا ہے. اما التردید فی المنوی اللي لیکن هذا اللي انا نويته هذا شكل وهذا الشكل هذا ما يخالف ما يخالف. بله سلام علیکم. وہ جو پہلا مسئلہ آپ نے پوچھا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اپنے ملک سے باہر جائیں کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ مل کر کچھ لوگ جوان ہوں، مسلمان جوان جو ہیں، جو شیعہ جوان، ان کو خیال رکھیں ان کا، کیونکہ یہ واجب کفائی ہے ان کے دین کا خیال رکھنا، اور اگر کم لوگ ہو تو واجب عینی ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جس حد تک وہ کر سکتا ہے کر رہا ہے کافی ہے. اب اس کے نواسے کیا ہوں گے یا پوتے کیسے ہو جائیں گے اس کی ذمہ داری اس کی گردن پہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی جن کے زمانے میں وہ جوان بچے جوان ہوں گے ان کی ذمہ داری جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے. سلام علیکم. نعم تمام جو فقہی مسائل ہیں اس طرح کے جس کو خدا عالم نے بیان رکھا ہے وہ سب بہت دقیق ہونا چاہیے. ایک قطرہ بھی کم ہے تو یہ کفر نہیں ہے. اگر کم ہے مسامحے میں لوگ اس کو کفر کہتے ورنہ کفر نہیں ہے تو یہ کفر نہیں ہے. اگر مسامحہ عرفی ہے تو میں اس کو بھی قبول کر لوں، لیکن اگر وہ توسیع عرفی ہے تو کوئی حرج نہیں.
موارد بھی مختلف ہیں. وضو اور غسل میں کہ بس سر کے تو اس کا پانی نہیں پہنچا ہے تھوڑا سا بھی حصے سے بدل کے تو اجماع ہے کہ یہ اس کا وضو باطل ہے. لیکن دوسرے موارد میں ہم شاید یہ بات نہ کہہ سکیں. شرح لمعہ میں تو کہا ہے کہ اگر ایک انگلی کے پور کے برابر بھی کم ہے تو وہ باطل ہے. متاخرین نے کچھ علامہ کے بعد کے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے اس مسئلے کو. غالباً نے کہا کہ دقیق ہونا چاہیے اور میرے نظر میں کہ نہیں تفریق ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسامحہ عرفی ہے یا توسع عرفی ہے. مسامحہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ بات یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو تو ہم نہیں قبول کریں. دیکھیے مسامحہ کا جملہ جو ہے یہ تو آیا نہیں ہے روایات یہاں بتا کہ ہم وسعت کا جملہ ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں اس جملے کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موارد میں جہاں بھی عرف میں اس کو مسامحہ ولو مسامحہ سبب وسعت ہو یا توسعہ ہو تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن اگر فقط توسعہ ہے دلیل میں آئے کربلا میں نے دیکھا ہے کور کی ایک چیز ہوتی تھی ایک چیز بناتے تھے سانچے بناتے تھے اور ایک سانچہ بنا کر اس کو کور نام رکھا تھا. خیمہ گاہ کے پاس اس کو بیچتے تھے اور ایک کور کے عنوان سے بیچتے. یہ کور کیا تھا؟ یہ ایک انہوں نے سانچہ بنایا ہوا تھا اور اس کو چھوٹا کچھ بڑا سانچے الگ الگ تھے لیکن کور کے نام سے بیچتا تھا. یہ وسعت عرفی اس کو کور کہتے ہیں. شاید 1 کلو زیادہ ہو 1 کلو کم ہو اصل کور سے. اس کو مسامحت نہیں کہتے اس کو وسعت کہتے ہیں. یعنی اور کہہ کہ یہی کور ہے. میں عرض یہ ہے اگر مسامحہ ہے تو نہیں میں نہیں کہوں گا یہ بات. لیکن اگر مسامحہ نہیں ہے میں اس کے جو اصل قانون اس کو 2 قسم میں وہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ وسعت عرفی جو اس کے اندر کوئی اشکال شرعی ہے. دیکھیے سونے میں عرف جو ہے وسعت نہیں دیتا سونے میں لیکن خربوزہ اور تربوز میں دیتا ہے. اگر ایک انسان نے نظر کی تھی نظر شرعی کہ 10 کلو فقیر کو 10 کلو تربوز دے اب وہی 10 کلو جو عرف میں 10 کلو کہا جاتا ہے اس کو جا کر بانٹ دے تو کیا یہ نظر اس نے پوری کی کہ نہیں کی؟ عرف سونے میں دقت کرتا ہے خربوزے اور تربوز میں دقت نہیں کرتا کہ بالکل دقیق ہو ایک ایک انچ اور ایک ایک گرام برابر ہو. ہاں جہاں مسامحہ ہو ہم نہیں کہیں گے.
یہ مداراتی جملہ جو ابھی آیا ہے، شیخ انصاری نے ایک تقیہ کے سلسلے میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے 5 قسم کیا ہے کہ تقیہ کبھی واجب ہے، کبھی کبھی حرام ہے تقیہ کرنا، کبھی مکروہ ہے، 5 احکام واجب ہے اس کے اوپر ہے۔ غیبت جس کے اوپر قرآن کی دلیل ہے کہ حرام ہے، وہاں بھی کہیں پہ واجب ہو جاتی ہے غیبت کرنا، کبھی مستحب ہو جاتی ہے، کبھی حرام ہو جاتی ہے۔ تقیہ بھی اسی طرح ہے، موارد اس کے مختلف۔ اگر نماز پڑھنا چاہے اور اس کی گردن مار دیں گے تو وہ ظاہر سے اس پہ تقیہ واجب ہے۔ بعض رسالے میں آیا ہے، ایک بعض نے لکھا ہے قدیم کہ اصول دین میں تقیہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بعض علماء کے نظر۔ موارد مختلف ہیں، مدارات کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تقیہ جو ہے خوف سے آیا ہے۔ مدارات ایک ایسا لفظ ہے جو استعمال ہونا لگا ہے، علماء نے اس کو وسعت دے دی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پہلے عاقل تھا، اس لیے اس کو ضمیر عقل اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اب میت ہے۔ دوسری یہ کہ یہ اس کا صرف جسم مرا ہے۔ کیا تقلید یہ میت مقابل میت جائز ہے یا نہیں تقلید؟ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سے وہ ختم نہیں ہوا ہے، اس کا روح باقی ہے اس کی۔ قبل زندہ تھا اس عنوان سے بھی، یا اس اعتبار سے کہ جس وقت زندہ تھا تو بدن تھا اور روح، اب روح ہے اس کی، روح تو ختم نہیں ہوتی۔ میرا نظریہ ہے کہ جہاں بھی کوئی چیز بڑھ جائے، اس کی باؤنڈری بڑھ جائے، تو وہ اسی پرانے حکم پہ آ جائے، پرانی چیز کے حکم پہ آ جائے۔ مسجد الحرام پیغمبر کے زمانے میں بہت چھوٹی تھی، آج کے لحاظ سے تو شاید 1000واں حصہ بھی نہیں تھی۔ جب میں حج پہ گیا 60 سال پہلے، ابھی بھی علامت زمانے پیغمبر کے حدود مسجد کی علامتیں موجود تھیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی مسجد النبی جو ہے اس کے اندر آج بھی نشانیاں موجود کہ پیغمبر کے زمانے میں مسجد کہاں تک تھی۔ تو اب جہاں تک اس کو بس بڑھ جائے وہ اسی حکم میں مسجد پیغمبر میں، ظاہراً کوئی اشکال نہیں ہے اس میں۔ خداوند عالم نے مختلف دعاؤں میں، اور اس میں سے ایک دعا ہے، ایک بہت مشہور دعا ہے، دعا ہے احتجاب۔ بعض اسرار ہیں خداوند عالم کے جو نہیں پہنچتے کس تک سوائے اس کے، حتی معصومین کو بھی نہیں بتائی اس نے باتیں۔ بعض اسرار ایسے ہیں، راز ایسے ہیں کہ اس کو جو 14 معصومین کو بتائیں خدا نے وہ راز، باقیوں کو نہیں بتائے، باقی انسانوں کو نہیں معلوم۔ زیارت جامع بھی اسی معنی میں، عام لوگوں کو اسرار نہیں معلوم ہے لیکن ائمہ کو معلوم ہے۔ وہ چیزیں جو ائمہ کو معلوم ہے باقی لوگوں کو نہیں معلوم۔ خود امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں مسجد الحرام اور مسجد رسول اس مسجد سے بڑی تھی جو پیغمبر کے زمانے کی مسجد، یعنی اس سے بڑھ گئی تھی مسجد۔ اور حضرت یا کسی معصوم سے نقل نہیں ہوا کہ یہ جدید جو حصہ یہ مسجد نہیں ہے، کوئی چیز ایسی معصوم سب تک نہیں پہنچی ہے۔
اس روایت کی کوئی سند نہیں ہے، آپ جا کے دیکھیں کیا حضرت کیا کریں گے ہمیں نہیں معلوم، معلوم نہیں حضرت چی کار میکنن. شاید معنوی لحاظ سے کہہ رہے ہیں، نہ مادی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے شاید حضرت کو اس کے اندر تبدیلی کریں گے. آپ روایت کو دیکھیں، اس میں سند نہیں ہے اس روایت کی. شلون؟ اي 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 هذه بكتب کتب فصاحت اور بلاغت میں اس کو سوال عارف کہتے ہیں. کسی بھی انسان کو معلوم ہے کہ آپ مدرسے سے کہاں گئے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا بھائی مدرسے سے کہاں گیا تھا، دیر سے آیا، آپ کو معلوم ہے، اس کے باوجود آپ سے سوال کرتے کہاں گئے تھے مدرسے کے بعد. اس کو سوال عارف کہتے ہیں، جاننے والے کا سوال. کبھی کبھی ہم جانتے ہیں اس کے باوجود سوال کرتے ہیں. قرآن کریم جناب موسیٰ سے خداوند عالم نے کہا کیا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ کہا کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ جناب موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسی طرح سے یہی چیزیں ائمہ اور دیگر انبیاء کے لیے بھی. ہاں اي انتظر حتى الله يخاطبه حتى يأتمر بأمر الله. نعم تفضل. اللہ مجلسی رضوانہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ میں سب کی ضمانت نہیں لے رہا ہوں کہ یہ سب صحیح ہیں، اسی لیے وہ سند کو ذکر کر رہے ہیں روایت میں، یعنی سب میرے اوپر ضمانت نہیں ہے. آپ کوئی چیز آپ کو معلوم ہے جس کو آپ نہیں پہچانتے تو آپ صرف شخص کے نام سے نقل کرتے ہیں، فلاں شخص نے یہ بات کہی، یہ روایت بھی اسی قبیل سے، اسی راستے سے. نعم بفرما. سلام علیکم. قرآن کریم فرموده فعلم، قرآن نے کہا ہے علم ضروری ہے عقائد میں، اتنا اس کے اوپر جستجو کرے کہ اس کو یقین ہو جائے. اگه باور کرد دیگه لازم نیست. اگه باور اس کو یقین حاصل ہونا چاہیے. اگر کسی جگہ نہیں پہنچے تو کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال اسے تلاش کرنی ہے. لیکن اگر وہ پہنچ سکتا ہے تو اس کو اتنی کوشش کرے، اتنی تحقیق کرے کہ یقین تک پہنچ جائے. کہ قرآن نے کہا یقین ہونا چاہیے عقائد میں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.